اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاف کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 ہم نے پڑھی ہیں۔ تو ان آیات میں 4 خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ 4 خاصیتیں یہ 4 کام کر لیں تو یہ ایک ایسے دور میں کہ جس میں فتنوں کا دور ہو، گمراہی کا دور ہو، تو اس میں انسان ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، کیونکہ سورۃ القاف کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اس کا جو قاف تو غار کو کہتے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چل رہے تھے، دین کے راستے پر چل رہے تھے، اور پھر انہیں جب نظر آیا کہ ان کا ایمان خطرے میں ہے، یعنی ہم ایسے ماحول کے اندر ہیں کہ جہاں ہم اپنے ایمان کو سلامت نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر وہ وہاں سے نکل گئے اور ایک غار میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنے سے محفوظ کر دیا۔ اور پھر جب وہ واپس آئے تو پھر وہ حالات بدل چکے تھے۔ تو ایک تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اس ماحول کے، اس باطل ماحول سے بچایا، کیونکہ ان کے لیے ان کا ایمان جو ہے وہ زیادہ اہم تھا بنسبت ان کی جان کے۔ تو ایک تو اس لحاظ سے بھی ان آیات کا تعلق اس مرکزی مضمون سے بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سورۃ القاف کے حوالے سے احادیث موجود ہیں کہ ایک حدیث تو مسلم شریف میں ہے کہ جو شخص سورۃ القاف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے گا، ان کی تلاوت کرے گا اور ان کو محفوظ رکھے گا، یعنی ان کو یاد کر لے، اس لحاظ سے اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لے، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ جو اس وقت کو پائے کہ جب دجال کا فتنہ ہوگا تو سورۃ قاف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ابو داود کی حدیث ہے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی صورت ہے۔ تو اس صورت کے اندر 4 واقعات ہیں۔ ایک تو اصحاب کاف کا ہے، جس کا مرکزی مضمون ایمان اور آزمائش ہے۔ ایمان کی آزمائش کہ انہیں ایمان کا خطرہ لاحق ہوا تو وہ وہاں سے نکل گئے، اس ماحول سے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اپنے ایمان کو۔ پھر 2 باغوں والے زمینداروں کا تذکرہ ہے، یعنی اصحاب کاف کے لیے تو ایمان کی آزمائش تھی، ان کے لیے دولت کی آزمائش، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، تو وہ پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اس کی وہ ایک فرد جو ہے اس دولت کی آزمائش میں پورا نہیں اتر سکا۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر رضی اللہ علیہ السلام کا تذکرہ، اس میں علم کی آزمائش ہے۔ پھر ذوالقرنین کا تذکرہ، اقتدار کی آزمائش ہے، ان کو اقتدار دے کر اللہ نے آزمایا۔ موسیٰ اور خضر کے تذکرے میں علم دے کر آزمایا۔ تو یہ 4 آزمائشوں کا تذکرہ ہے اس پوری صورت کے اندر۔ اصحاب کاف ایمان کی آزمائش، اور جو باغ والے دولت کی، موسیٰ و خضر علم کی آزمائش، اور ذوالقرنین اقتدار کی آزمائش۔ اس کا پھر تذکرہ کیا گیا کہ جب یہ چیزیں اللہ اپنی نعمتیں دے تو ان کو کیسے، ان کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہونا چاہیے ہمارا۔ تو اسی تناظر میں یہ آیات مرکزی حیثیت رکھتی ہیں کہ جب فتنوں کا دور دورہ ہو تو اس میں ہم کیسے اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ تو جس طرح ان احادیث کا جو تعلق، احادیث جو ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ کاف کی تلاوت اس میں تجویز دی گئی،
اور کہا گیا، نصیحت کی گئی کہ سورۃ کاف کی تلاوت ہو. تو اسی طرح ان آیات کے اندر وہ مرکزی مضمون ہے کہ کس طرح ہم فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے لفظ ہے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک. تو پہلا نسخہ تو یہ ہے کہ وَاتْلُ، تلاوت کیجئے. کس چیز کی؟ ما اوحیٰ الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، من کتاب ربک، رب کی کتاب میں سے، اس کی تلاوت کیجئے. تفہیم القرآن میں ترجمہ ابھی آپ نے سنا کہ اسے سنا دو، جوں کا توں سنا دو. انہوں نے بریکٹ میں اس میں لفظ استعمال کیا ہے کہ تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو. یعنی لوگوں کے سامنے یہ دعوت کا ذریعہ بھی ہے کہ لوگوں کو قرآن سنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ایسے موقع نظر آتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی بات نہیں کی انہوں نے، یعنی اور صرف تلاوت کی. یعنی ایک مشہور واقعہ جو ہمیں ملتا ہے کہ کفار مکہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے سے ان سے فاصلے پر. تو وہ آپس میں مشورے کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کو ہم اس کام سے روکیں، کیونکہ لوگ تو بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی بات، ان کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں. تو ان میں سے ایک جو ان میں سے بڑا سردار ہے عتبہ بن ربیعہ، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو تو میں جا کے اس کو سمجھاؤں گا. تو اس کو اپنے بزرگی پر، اپنے علم پر ناز تھا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور ان کو کچھ پہلے کہتا ہے کہ یہ دیکھو بھتیجے تم نے کیا کر دیا ہے، اپنے جو خاندانوں کے اندر تفریق پیدا ہو گئی. یعنی کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ نہیں لے آئے. تو خاندانوں کے اندر، ہر خاندان کے اندر تقریباً یہ صورتحال تھی کہ کوئی ایک بندہ مسلمان ہو گیا، پھر اس کے ساتھ کشمکش چل رہی تھی. تو پھر اس کے بعد کوئی آفرز کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تمہیں مال و دولت دیتے ہیں، یا ہم تمہیں سرداری دیتے ہیں، تمہارا علاج کراتے ہیں، کوئی یہ مسئلہ اس طرح مختلف آفرز کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے رہتے ہیں، اور اس کا لقب تھا ابو الولید. تو کہا کہ جب اس نے وہ خاموش ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الولید آپ کی بات ختم ہو گئی. نے کہا جی میں نے بات ختم کر دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی بات نہیں کی، سورۃ الحامیم سجدہ کی آیات کی تلاوت کی اس کے سامنے. تو صرف یہ تلاوت تھی کہ جس کی وجہ سے اگرچہ وہ مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن جب وہ واپس آ رہا تھا تو دور سے کفار مکہ اس کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ویسا نہیں ہے جیسا گیا تھا، یہ کچھ انداز اس کا بدلا ہوا ہے، جاتے ہوئے بڑا اکڑا ہوا تھا، اور ابھی تو کوئی ڈھیلا ڈالا سا انسان نظر آ رہا ہے، خود لگتا ہے کہ اندر سے شکست کھا چکا ہے. تو وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ کیا معاملات ہے. اس نے کہا کہ نہیں، بس میری رائے یہ ہے کہ اس کو اس کی حال پر چھوڑ دو. تو اگر یہ غالب آ گیا تو یہ تمہارا ہی رشتہ دار ہے، بھائی ہے، تو یہ اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی. اور اگر یہ اس راستے میں کام آ گیا، یعنی اس کی جان چلی گئی، تو پھر تمہارا کام آسان ہو جائے گا. یعنی ایک طرح سے اس نے اپنی شکست کا اعلان کر دیا. تو اسی طرح یہ ہے کہ تلاوت بذات خود اس کے اندر ایک بڑی قوت ہے، اور حکم یہی دیا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا کریں، اور اس سے دل بدل جاتے ہیں اور ذہن بدل جاتے ہیں. تو کہا گیا کہ یہ پہلا نسخہ تو یہی ہے کہ اس کی قرآن کو پڑھیں، اس کو تلاوت کر لیں. اب تلاوت کیا ہے؟ لفظی مطلب تو اس کا، تلاوت کا کچھ مفسرین نے تو یہ لکھا کہ یہ جو تلاوت ہے اس کا مطلب، جو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو تلاوت کا مطلب تو ہے کسی کے پیچھے پیچھے آنا. جس طرح قرآن میں ہے والقمر اذا تلاہا، جو ہے قمر جو ہے وہ، چاند جو ہے وہ پیچھے پیچھے، سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. تو تلاوت کا لفظی مطلب جو ہے وہ ایک چیز کے پیچھے دوسری چیز کا چلنا ہوتا ہے. تو اگر اس معنی کے لفظی مطلب کے اندر بھی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تلاوت
کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کی پیروی کرنا، جہاں یہ لے جائے اس راستے پر چلنا۔ تو خود بھی تلاوت کریں اور دوسروں کو بھی۔ تو تلاوت کے مطلب کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیچھے پیچھے چلیں گے تو سمجھیں گے، تو سمجھنا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو تلاوت کے اندر زبان سے پڑھنا بھی آ جاتا ہے، سمجھنا بھی آ جاتا ہے، اس کو جذب کرنا بھی آ جاتا ہے، اشاعت کرنا بھی آ جاتا ہے، اس کا عمل کرنا بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور پھر قرآن جو ہے وہ اس کی تلاوت بھی ایسے کی جائے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کے بچپن میں وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمارے گھروں کے اندر معمول تھا لوگوں کے کہ صبح کی نماز کے بعد لوگ گھروں میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور تلاوت کی آوازیں بھی آتی تھیں جو آج کل اتنی نہیں آتی۔ تو علامہ اقبال وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے پاس آ کے بیٹھے ہو کہ اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ والد صاحب قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو شاید اس دن وہ چلے گئے اور پھر ایک دن آگے بیٹھے، مطلب توجہ دلانے کا انداز تھا، اور یا اسی دن انہوں نے بات کی۔ تو انہوں نے کہا اقبال قرآن کو ایسے پڑھو کہ جیسے یہ تم سے مخاطب، اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو ڈائریکٹلی اس انداز میں آپ قرآن کو پڑھا کرو۔ تو اقبال نے اس پر ظاہر عمل کیا۔ یہ تو زندگی کی ابتدائی بچپن کے حالات ہیں، اور اگر ہم ان کے آخری دنوں کی بات کریں، یہ آخری سال 1938 میں ان کی وفات ہوئی، اسی سال کا واقعہ ہے کہ جب ان کے ایک دوست تھے سید نذیر نیازی، دوست بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، روزانہ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ، یہ ان کی کتاب بھی ہے سید نذیر نیازی کی، اقبال کے حضور۔ تو جو وہ اقبال کے ساتھ ان کی جو مجالس تھیں ان کا وہ انہوں نے اس میں سارا تذکرہ جو ہے قلم بند کر دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں ان سے پوچھا کہ آپ فلسفہ خودی، آپ کے جو فلسفہ خودی ہے تو اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں مفکر سے لیا، کوئی کانٹ سے لیا ہے، یا فلاں سے لیا ہے، فلاں سے لیا ہے، تو کہاں سے لیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مجھے بتائیں۔ تو اقبال نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ تو اب دوسرے دن وہ چلے گئے اور تیاری کر کے چلے گئے۔ یہ واقعہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے سے میں نے سنا تھا پہلی دفعہ، لیکن اس کے بعد پھر میں نے اس کتاب سے پھر ان کی جو کتاب ہے پھر اس سے میں نے تصدیق بھی کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب بتائیں وہ تاکہ میں کوئی نوٹ کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کو نکال کے لے آؤ۔ تو جاتے ہی تو قرآن کو لے آئے۔ تو پھر انہوں نے سورۃ العشر کی جو آیت نمبر 19 ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے اور پھر اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا۔ تو اسی کے الفاظ کو، اس آیت کے الفاظ کو اگر الٹ کریں تو یہ ہے کہ جو اللہ کو یاد جس نے رکھا تو وہ اپنے آپ کو بھی اس نے پہچان لیا، یہی خود ہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ پھر وہ جو بچپن کے میں انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو پھر قرآن ان کی زندگی کے آخری لمحے تک ان کے ساتھ رہا۔ اور ساری، اگر آپ غور سے اگر قرآن نے ایک فرد کو پڑھا ہوا ہو تو وہ پھر ان کے بہت سارے اشعار سمجھ آتے ہیں، یعنی کئی اشعار تو بہت بعد میں، مجھے بھی ابھی 5-6 مہینے پہلے ایک شعر سمجھ آیا کہ یہ قرآن کی فلاں آیت جو ہے وہ یہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کی جو تلاوت ہے اس کو اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ قرآن کے جو تلاوت کا لفظی مطلب ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا، تو جب پیچھے چلنا ہے تو پھر اس کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا۔ بہرحال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہی ایک چھوٹی سی ان کا ایک تقریر ہے جو پبلش بھی ہوئی ہے قرآن کے حقوق کے نام سے۔ تو اس میں انہوں نے قرآن کے حقوق کو سمرائز کر دیا، تو تلاوت کے حقوق کے حوالے سے بھی۔ تو اس کو بہرحال ایک میں مختصر اس کو خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ پہلی تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن پر ایمان سب سے پہلا، اور ایمان جو ہے وہ قرآن پر ایمان، پھر کہا گیا کہ ایمان تو پوری صفات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ویسے ہم تو سارے مانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کی
کسی بھی چیز پر جو ایمان ہوتا ہے وہ اس کی پوری صفات کے ساتھ ایمان ہوتا ہے، تو تب ہم اس سے پورا استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ موبائل ہے، اگر اس کے بہت سارے فنکشن ہوں گے، 20 فنکشن ہوں گے، اور ہم وہ ساری چیزوں پر ہم ایمان ہوگا تو پھر ہم اس سے ان چیزوں سے استفادہ کر سکیں گے۔ اور اگر اس میں اگر ہمیں نہ پتہ ہو کہ کیا ہے، تو اس کو تو صرف یہ ہے کہ یہ ہم کہیں گے اس سے کچھ مارتے ہیں کسی چیز کو یا کچھ، تو نہیں۔ تو قرآن خود کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو قرآن اپنی پہلی صفت خود ہی بیان کر رہا ہے کہ اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹ ہے، یہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو شک سائنس کی جتنی بھی کتابیں ہیں، میڈیسن کی ہیں، جیسی بھی ہیں، وہ ان میں ہوتا ہے کہ شک تو ہوتا ہے کہ وہ نئی جو ڈسکوریز آئیں گی، نئی چیزیں دریافت ہوں گی تو پچھلی چیز رد ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ایسی نہیں ہے۔ یہ اس ہستی کی طرف سے ہے کہ جس کو ماضی کا حال بھی پتہ ہے، مستقبل کا حال بھی پتہ ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری بات ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ تو قرآن کی اس صفت پر ایمان رکھیں گے تو پھر ظاہر ہدایت تو وہی ہوتی ہے کہ جس سے آدمی اس کو سمجھتا ہے، یعنی بغیر سمجھے تو ظاہر ہے کہ کسی ہدایت کو اس کا پھر کوئی تقاضا نہیں ہے۔ کوئی بھی ہدایت ہے کسی زبان میں، انگلش میں ہمارے سامنے کوئی ہدایت آتی ہے تو انگلش اگر نہیں آتی تو ہم فوراً جو ہے وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، اس سے سمجھتے ہیں۔ اور سعودی عرب میں ہو تو وہاں تو عربی میں آئے گی، تو ہم اس کی ہدایات اگر ہم ملازمت کرنا چاہیں، کسی جگہ ملازمت کریں گے تو عربی میں ہدایات آئیں گی، اور ہم اس کی صرف تلاوت کرتے رہیں، اس پر عمل نہ کریں تو ظاہر دوسرے دن ہم نکال دیں گے وہ۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اس کی صفات کے ساتھ ایمان۔ پھر یہ ہے کہ دوسری جو تلاوت کی بات ہم نے کی، تو تلاوت کے آداب کے اندر اس کی تجوید، ٹھیک تجوید ہونا، یہ بھی اس کے آداب میں ہے۔ پھر باوضو ہونا، لباس کا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ ساری چیزیں، باادب ہونا، بیٹھنا، آغاز اعوذ باللہ اور من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا، دل میں اللہ کے کلام کی عظمت کا احساس ہونا، ہدایت کی نیت سے پڑھنا، پھر عمل کا ارادہ بھی ہونا، اور پھر باقاعدگی سے تلاوت کرنا، اچھی آواز سے تلاوت کرنا، ٹھہر ٹھہر کر، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یہ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل میں اس کا حکم دیا۔ اور پھر اس کا کچھ حصہ حفظ بھی کرنا اس کی بھی، تو یہ تو اس کی تلاوت کے آداب۔ پھر تیسرا حصہ اس قرآن کو سمجھنا، چوتھا عمل کرنا۔ اب عمل میں یہ بھی ہے کہ قرآن کا کچھ حصے تو وہ ہیں جن پر ہم انفرادی طور پر عمل کر سکتے ہیں، نماز کا حکم ہے، روزہ کا حکم ہے، ہم فوری طور پر کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے بہت سارے احکامات وہ ہیں کہ جو اس وقت تک ان پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک اسلامی حکومت نہ ہو۔ تو جو کام فرض ہے تو اس سے پہلے جو کام، اس کے پری ریکوزٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے تو اس کے ساتھ وضو بھی فرض ہو جاتا ہے، اگر ہم وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح قرآن کے ان احکامات پر عمل بھی ضروری ہے کہ جو جب تک حکومت نہ ہو، مثلا سود ختم کرنا، اب ظاہر ہے کہ جب تک حکومت اسلامی نہیں ہوگی تو سود ختم نہیں ہوگا۔ تو اس قرآن کے ایک حصہ تو وہ ہے کہ جس پر ہم انفرادی عمل کر سکتے ہیں، دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو اجتماعی معاملات ہیں ان پر عمل کے لیے اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہد کرنا بھی قرآن پر عمل میں شمار ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی یہ اس آیت کے اندر تو یہی بات کی گئی کہ قرآن کی تلاوت کیجیے، تو قرآن کو دوسروں تک پہنچانا۔ اور پھر کہا گیا کہ لا مبدل لکلماتہ، اس کو سننا بھی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ تلاوت کے ساتھ ہی پھر وہ دوسرا آ جائے گا کہ اس کو سننا ہے یہ انداز میں جب آپ کے سامنے ہو جائے۔ تو پھر کہا گیا کہ کوئی اس کے فرمودات کو بدلنے کا مجاز نہیں، لا مبدل لکلمات، تو یہ کوئی تبدیل ہونے والی چیز نہیں، جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، تو یہ چینج نہیں ہونے والی، یہ وہ اس ہستی کی طرف سے ہے کہ جو مستقبل کا حال بھی جانتا ہے، ماضی کا حال بھی جانتا ہے اس میں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ کفار مکہ کو، مخالفین کو بھی کہا گیا کہ جو کچھ کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس میں کچھ تبدیلی کر دیں، کوئی لے اور دو کچھ کمپرومائز کر لیں، تو انہوں نے کہا گیا کہ اس کے اندر تو کوئی بھی
اس میں تبدیلی کرنے کا مجال، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، وہ شاید یہ وہ ان کے یہ بھی غلط فہمی کی گئی، دور کی گئی کہ یہ ان کا یہ اپنا کلام تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ یہ کوئی کمی بیشی کے مجاز نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو یہ ہے کہ پورے کا پورا اس کو آگے پہنچا دیں آپ کی دوسرے لوگوں کو، اور ماننا ہے تو پورے دین کو مانو، اور نہیں ماننا تو نہ مانو۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ تمہاری خواہشات کے مطابق اس میں کوئی ترمیم نہیں کی جائے گی، اس میں کوئی ترمیم نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ پھر اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے، یعنی قرآن جو ہے یہ جائے پناہ ہے، اس کے سائے میں اگر جگہ لے لیں تو یہ اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے، یہ سب سے اچھی پناہ گاہ ہے۔ یعنی اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے نا، تو جس طرح اصحاب کاف جو ہے وہ چلے گئے، وہ ایک وہاں سے نکل گئے اور وہ انہوں نے غار میں پناہ لی، تو اسی طرح اسی انداز سے اگر اس چیز کو اس کے ساتھ کریں تو یہاں اس وقت یہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس وقت فتنوں کا دور ہے، تو ان فتنوں کے دور میں جو ہے اس کے سوا ہمیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی، تو اس کے سوا کوئی تم پناہ نہیں پاؤ گے۔ اچھا، تو یہ پہلا نسخہ ہو گیا کہ ہمیں ہمارا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے، مسلسل تعلق، مضبوط تعلق، اور ہر وقت کا تعلق، اور جس کو کہتے ہیں کہ میننگ فل تعلق، جس کو ہم کہیں گے کہ قرآن کو اس کے سارے حقوق جو ہیں اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، تو یہ ہمارے لیے جائے پناہ ہوگی۔ دوسرا نسخہ یہ کہا گیا کہ قرآن سے تعلق، اور دوسری بات کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق کہ جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تعلق، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا تو ہم صحیح راستے پر قائم رہیں گے، برائی سے محفوظ رہیں گے۔ اس وقت کے لحاظ سے تو ان آیات کے جو شان نزول جو بیان ہوتی ہے، معرف القرآن میں ہے کہ امیہ بن خلف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یہ جو غریب اور فقیر لوگ ہیں تمہارے ارد گرد، تو ان کو قریب نہ رکھیں، سرداران قریش کو جو ہے وہ ساتھ لگائیں تو تمہارا دین جو ہے ترقی کرے گا۔ تو یہ ایک اس کے اسی طرح ایک اور جو ہے وہ مشرک جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے بھی یہ بات کی کہ یہ ان لوگوں کو، غریب لوگوں کو ہٹا دیں۔ اسی طرح تفہیم القرآن میں بھی کچھ قریش کے سرداروں کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ انہیں ہٹا دیں تو ہم تمہاری مجلس میں آئیں گے اور معلوم کریں گے کہ پھر تم کیا چاہتے ہو۔ تو اس تناظر کے اندر کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا، اگرچہ بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی جا رہی ہے، لیکن سنانا جو ہے وہ کفار کو مقصود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے حکم یہ ہے کہ یہ جو دکھاوے کی شان و شوکت ہے جس کو تم سمجھے ہو کہ اصل چیز ہے، اصل چیز وہ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں تو ہمیں جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انہی کے ساتھ وصبر، روکے رکھو نفس کا، اپنے نفس کو، مہا ساتھ، الذین یدعون بالغداۃ والعشی، صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اب صبح اور شام سے مراد صبح اور شام بھی ہو سکتا ہے، اور صبح اور شام سے مراد یہ بھی ہمہ وقت بھی ہو سکتا ہے، جب ہم کہتے ہیں رات دن وہ یہ کام کرتا رہتا ہے تو اس سے مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ جو ہے وہ حقیقی مفہوم یہی لگتا ہے کہ قرآن میں یہی مومنین کی صفات بیان کی گئی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی ماہیت کو جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن کر دو
کہ جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو جو کہ اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، اور جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، رضا الہی، جو ہم نے ہمارا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے رہا، پھر جماعت اسلامی سے، دونوں کے نصب العین کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ کی رضا کا اصول، یہ ہمارا بنیادی مقصود ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنا مقصود نصب العین بیان کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا اصول۔ تو ہم زمانہ طالب علمی میں ان لوگوں کے ساتھ ماہیت جو ہے، تو مجھے ذاتی طور پر تجربہ، یعنی یہ جو ان آیات کے اندر جو بات کی جا رہی ہے کہ فتنوں سے محفوظ رہنے کی صورت، پہلی بات تو قرآن کے ساتھ تعلق، اور دوسرا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق، تو مجھے یہ ہے کہ ذاتی طور پر بھی اس کا تجربہ ہوا۔ میں قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھا ہے، اسلام آباد سے، تو بڑا اس کا ماحول واقعی فتنوں کا ماحول ہے۔ تو اس کے اندر ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ جب وابستگی تھی تو اس نے فتنوں سے محفوظ رکھا، نہ صرف خود کو محفوظ رکھا بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ کرنے کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوئے تو اس نے بھی فتنوں سے محفوظ رکھا، خرابیوں سے محفوظ رکھا۔ تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ مسلسل تعلق جو ہے وہ انسان کو برائی سے محفوظ رکھتا ہے، جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور یریدون وجہہ، اور اس کے چہرے کے طلبگار ہیں۔ اب چہرہ جو ہے، چہرے سے مراد ہوتا یہی ہے کہ اس کی رضا کے طلبگار ہیں، یعنی انسان جب کسی کے چہرے کی طلبگار کی بات کرتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہے نا کہ یہ کیا یہ مجھ سے راضی ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ تو چہرہ خوشنودی، رحمت، توجہ کی علامت ہوتی ہے۔ تو جو چہرے کے طلبگار کا مطلب یہی ہے کہ اس کی وہ اللہ کی رضا کے طلبگار، جن کا نصب العین اللہ کی رضا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کر لو، وصبر، باندھے رکھو۔ تو یہ دوسرا نسخہ ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا ولا تہد عیناک عنہم، ان سے نظر نہیں پھیرنی ہے۔ یعنی وہاں تو اس وقت تو ان صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، لیکن آج بھی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ان سے نظر نہیں پھیرنی، بلکہ ان کے ساتھ اپنی دوستی پر فخر کرنا ہے، اس پر اطمینان ہمارا ہونا چاہیے۔ پھر کہا گیا کہ یہ نظر کیوں پھرتی ہے؟ اسی وجہ سے پھرتی ہے نا، ترید و زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ کسی کے پاس زیادہ دولت ہے تو اس کے پیچھے جاتے ہو، کسی کے پاس اور کچھ ہے، کسی کی خوبصورتی ہے، کسی کے پاس کوئی بڑی کوٹھی ہے، بڑی کار ہے، یہی دنیا کی زینتیں۔ تو ان سے نظر تبھی پھرے گی کہ ہم دنیا کی زینت پر ہماری نظر جو ہے وہ مرکوز ہو جائے گی، تو پھر اللہ کی رضا کے طلبگاروں سے نظر پھر جائے گی۔ ترید و زینت الحیات الدنیا، کیا تم چاہتے ہو دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ تو یہ ہمیں کہا گیا کہ دنیا کی زینت کے پیچھے مت بھاگو، بس کہ کریکٹر کے پیچھے بھاگو، نیک لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، ان کی دوستی جو ہے وہ اس پر اپنے آپ کو مطمئن کر دو، اس پر خوش رہو کہ یہی جو ہے نیکی جو ہے وہ یہی جو ہے یہ جنت کے راستے پر لے جائیں گے۔ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جس میں کہا گیا کہ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ 7 قسم کے انسان جو ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ تو اس میں ایک جو ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی کی خاطر ملتے ہیں، اسی کی خاطر بچھڑتے ہیں۔ تو یہ تو نیک لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے یہ اللہ کی قیامت والے دن کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب ہر وقت ہر طرف جو ہے وہ شدید گرمی ہوگی، سورج نزدیک ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، آگ ہوگی، اس میں ان لوگوں کا اور لوگ اپنے ایک تو یہ گرمی اور دوسرا امتحان ہونے والا ہے، بڑا شدید امتحان جس کے نتیجے میں ہم جہنم میں بھی جا سکتے ہیں اور جنت میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اتنی جو ہے وہ آزمائش کی حالت میں، اتنے مشکل حالت کے اندر ان لوگوں کو علیحدہ بٹھا دیا جائے گا کہ آپ بس بیٹھ جائیں، آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں بٹھا دیا جائے گا ان کو۔ تو ان میں سے 2 وہ ہوں گے جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میری محبت ان پر واجب ہو جاتی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دوسرا نسخہ ہے کہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور ہم جو ہے وہ ہماری نگاہیں ان سے
نہیں پھرنی چاہیے۔ اور تیسرا نسخہ پھر کہا گیا کہ ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اللہ سے جو غافل آدمی ہیں ان کے پیچھے مت چلو، ان کی اطاعت مت کرو۔ یعنی تیسرا نسخہ ہم یہ کہیں گے کہ جو غافل انسان ہیں ان کو دوست مت بناؤ۔ ظاہر ہے کہ غافل سے تعلق تو ہو سکتا، اس طرح تعلق تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دعوت کی نیت سے ہمارا تعلق ہو یا کسی اور سے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں کہے جی نہیں ادھر آ جاؤ، ادھر یہ دوسرا کوئی کام ہے ادھر لے جائے، تو اطاعت ہو گئی، اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ دعوت کا تعلق تو ہو لیکن اس کے ساتھ اس طرح تعلق نہ ہو کہ اس کے پیچھے چل پڑیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ، کہ وہ انسان کے جس کا دل جو ہے اللہ سے غافل ہے، جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ قرآن کہتا ہے، یہ ابھی جو آیت جو خودی کے حوالے سے جو ہے جس کا تذکرہ ہوا، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے۔ یعنی اگر ہم دوستی اس طرح رکھتے ہیں کہ انہی کی طرح ہو جاتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس سے تو یہ تو خسارے کا سودا ہے۔ تو ان کی بات ماننا نہیں، ان کے پیچھے دوڑنا نہیں، ان کے پیچھے چلنا نہیں، ان کے پیچھے چلنا یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اطاعت کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بات ہمیں کہیں اور ہم ان کی بات مانیں، اور وہ نہ کہیں اور پھر بھی ان جیسے ہو جائیں، اگر اللہ سے غافل لوگوں کی طرح ان کے انداز اختیار کر لیں ہم، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ اس سے اب مراد افراد بھی ہو سکتے ہیں اور تہذیب بھی ہو سکتی، یعنی ایک پوری کی پوری مغربی تہذیب جو ہے وہ اللہ سے غفلت پر استوار ہے۔ یعنی یہ جو موجودہ مغربی تہذیب ہے یہ سیکولر تہذیب ہے، یہ وہ تہذیب ہے کہ جس کا آغاز کوئی 15ویں 16ویں صدی سے ہوا۔ اس کے اندر وہ جو تھوڑی بہت مذہبیت جو تھی، وہ عیسائیت جو تھی، عیسائیت بھی جو ظاہر ہے اپنی اصلی حالت میں نہیں تھی۔ نبی جو عیسیٰ علیہ السلام نے جو ان کی جو تعلیمات تھیں، وہ تو سینٹ پال نے جب وہ ان کی عیسائیت کی تدوین نو کی تو اس میں تو بہت ساری ان کی تعلیمات اس نے پیچھے چھوڑ دیں اور ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا۔ اب جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی 15ویں 16ویں صدی کے بعد اس کو بھی ختم کر دیا گیا، سیکولر دور شروع ہوا۔ اور سیکولر دور جو ہے کہ وہ جس کے بارے میں سیکولرزم کا بنیادی اصول ہی ہے کہ ریلیجن شوڈ ناٹ بی انوالوڈ ان دی سوشل اینڈ پولیٹیکل سفیئرز آف دا لائف، نہ وہ سوشل سفیئر میں ہے نہ پولیٹیکل سفیئر میں۔ تو سوشل کے اندر تو ساری زندگی آ جاتی، تو ریلیجن نہیں انوالو، تو یہ پوری تہذیب جو ہے اللہ سے غفلت پر مبنی ہے، اور ہم اس کے پیچھے اگر چل پڑیں، اس کی اطاعت، اس کے خواب دیکھتے رہیں، اس کے پیچھے چلنے کی بات کریں، تو یہ بھی اسی کے اندر آ جائے گی۔ اور جو کہ وتبع ہواہ، جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، یعنی اس کے پیچھے نہ چلو۔ خواہشات نفس یہ اشتہار بھی ہوتے ہیں، یہ دل مانگے اور یا اس طرح کے بہت سارے آپ نے جملے دیکھے ہوں گے، تو وہ خواہشات نفس کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ آپ کی جو خواہشیں ہیں وہ اس کے پیچھے چلیں۔ تو یہ پوری تہذیب جو ہے یہ خواہشات نفس کے پیچھے چل رہی ہے، تو اس کی اطاعت نہ کریں، اس کے پیچھے نہ چلیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ اب یعنی وہ اعتدال کا راستہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر اس طرح لکیریں کھینچیں، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح، اور پھر فرمایا کہ یہ درمیان میں پھر ایک لکیر کھینچی تو فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اسلام کی راہ تو اعتدال پر مبنی ہے، یہ افراط و تفریط۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روس میں ایک وقت بہت زیادہ جو کچھ لوگوں کے پاس دولت جمع ہو گئی، اور وہ اب اس کا رد عمل آ گیا۔ رد عمل جب آیا تو پھر دوسری انتہا کہ جی سب سے پرائیویٹ پراپرٹی کوئی نہیں ہوگی، سب سے جو ہے وہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ۔ تو اب انہوں نے یہ کمیونزم آ گیا، سیشلزم آ گیا، تو ایک دوسری انتہا آ گئی۔ اب اس نے بھی تباہ و برباد کر دیا، جو انسان کی جو بنیادی فطرت تھی اس کو اس نے مسخ کر دیا۔ یہ جو پبلک پراپرٹی ہے، یہ ذاتی انسان کے اندر سے محنت کی وہ جو جستجو ہے وہی ختم ہو گئی، اور پورا معاشرہ ایک دفعہ زمین بوس ہو گیا۔ جو ذرا سی جو افغان مجاہدین نے شکست دی اس کو سوویت یونین ختم ہو گیا۔
اور دنیا کے نقشے سے مٹ گیا. تو یہ افراط و تفریط ہے. یعنی اس وقت بھی سوشلزم ہے یا کمیونزم ہے یا کیپٹلزم ہے، یہ افراط و تفریط پر مبنی ہے. تو یہ اسی طرح انسان بھی ہوتے ہیں افراط و تفریط پر، ان کے بھی کبھی وہ ایک راستے پر کبھی دوسرے راستے پر اس طرح. تو یہ نہیں کہ ان کے پیچھے مت چلیں، اور ان کی جن کا جو طرز عمل ہے افراط و تفریط پر مبنی ہے. اور پھر چوتھا نسخہ، یعنی پہلی چیز قرآن سے تعلق، دوسرا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق، اور تیسرا خدا سے غافل لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، اور چوتھا نسخہ دعوت کے راستے پر چلیں. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے جو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جس کے جی چاہے ایمان لائے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کرے. آپ کا کام یہ ہے. اور پھر آگے کہا گیا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اب ان کی جو ہے وہ کہا گیا کہ جو انکار کرے گا، یعنی ان کو اگرچہ بات تو ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سنایا جا رہا ہے ان کو، جو انکار کرنے والوں کو، کہ یہ جو جس سے آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو تو ہمارا کام نے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ حق کی اس نے دعوت دینی ہے. اب ایسے ہی ہم تعلیمی اداروں کے اندر جب ہم کہتے ہیں تو کسی کو بیچتے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کو، دیکھو یہ کام کرنا ہے، اور اب جو نہیں کرے گا تو اس کا یہ ہوگا، اور کو فیل ہو جائے گا. تو اسی طرح اب اس کا جو ہے انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے تو پھر ہم نے آگ تیار کی ہوئی ہے، اور وہ آگ بھی ایسی ہے کہ اس کی لپیٹیں انہیں گہرے میں لے چکی ہیں، اور وہاں وہ پانی مانگیں گے تو پانی سے ان کی ایسے پانی سے توازن کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز ہے، بہت بری آرام گاہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ چوتھا نسخہ یہ ہے کہ دعوت کے راستے پر گامزن ہو جاؤ. ابھی ہم نے قرآن کے حقوق کے اندر بھی بات کی کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ دوسروں کو قرآن پہنچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دعوت دیں. دعوت کے نتیجے میں انسان اگر دوسرا بندہ ٹھیک نہ بھی ہو، انسان خود محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اوفینسو پوزیشن میں آ جاتا ہے. اگر آپ ڈیفینسو رہیں گے کہ دوسرا کوئی دعوت دے تو پھر میں کام کروں گا، تو ڈیفینسو ہونے کے نتیجے میں بالآخر یہ ہوگا کہ آپ خود بھی اس کا خطرہ ہے کہ آپ صحیح راستے پر گامزن نہیں رہیں گے. لیکن اوفینسو رہیں گے جب دوسروں کی، جس طرح میں نے ابھی آپ کو اپنی مثال دی کہ ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر، ٹھیک ہے ہم دوسروں کو دعوت دیتے تھے دین کی، ان کو صحیح راستے کی طرف بلاتے تھے، ہم پروگرامات کرتے تھے، اور جو اچھے درس قرآن کرتے تھے اور درس حدیث کرتے تھے، نماز کی دعوت دیتے. اب اس میں یہ ہے کہ دوسرے اگرچہ نہ بھی ٹھیک ہوئے ہوں کچھ، لیکن ہم تو اس کے اندر محفوظ رہے. تو یہ چوتھا جو نسخہ ہے کہ یہ دعوت کا راستہ جو ہے یہ انسان کو یہ بھی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو ہر وقت یہ کوشش رہنی چاہیے کہ ہم کچھ لوگوں کو دین کی دعوت دیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو دوسروں کو نماز کی طرف لگائیں، قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی طرف لوگوں کو لائیں. یعنی یہ جستجو ہماری ہونی چاہیے، اور اس میں ہمیں میں اسی پھر دور کی بات کروں گا. روز شب ہم فیل کرتے تھے. آج اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ جو میں ان کی توجہ دلاتا بھی رہتا ہوں کہ اس کو مضبوط کریں، کہ اس میں ایک یہ ہوتا تھا کہ آج نمازوں کی کیا صورتحال رہی، دوسرے قرآن کتنا پڑھا، قرآن سمجھ کر کتنا پڑھا، پھر حدیث کتنی پڑھی، لٹریچر کا اور اپنی کورس کا کتابوں کا مطالعہ، پھر آخر میں ایک حصہ دعوت کا ہوتا تھا. آج ہم نے کتنے افراد سے ملاقاتیں کی دعوت کے حوالے سے. تو وہ لکھتے تھے، جب لکھتے ہیں تو پھر اس کا یہ ہے کہ اثرات ہوتا ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ آج کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سے دعوتی ملاقات ہو جائے. تو یہ جو ہے وہ چوتھا نسخہ ہے. تو یہ 4 ایسے نسخے جو ہیں ان آیات کے اندر بیان کیے گئے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم کسی بھی فتنوں کے دور میں، ایسے ماحول میں جہاں اللہ سے اللہ کی عدم اطاعت کا جو ماحول ہے وہاں پر موجود ہو، فتنے ہوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے، اس میں ہم راہ راست پر قائم رہ سکتے ہیں اور محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.